राफेल का दर्द तो इनको अब बहुत अरसा रहेगा। भारत तो पैदाइशी झूठ की है, वो भी अपनी मिलिट्री को मिस यूज कर रहे हैं। रिस्पॉन्स तो जाएगा। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं अरीज फातिमा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान ने भारत के 2 और ड्रोन्स को मार गिराया और इस तरह मजमूई तौर पर 29 के करीब जो ड्रोन्स हैं, अभी तक की इत्तलात के मुताबिक उनको पाकिस्तान ने ज़मीं बोस किया है। अब तक की ये जो बीट्स हैं, इन पर बात करते हैं। इंसाइटफुल कन्वर्सेशन के लिए स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन किया है डिफेंस एनालिस्ट मेजर जनरल जाहिद साहब ने। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब ज्वाइन करने का। अब पाकिस्तान और DGISPR की जानिब से तो एक एलामिया जारी किया गया और उसमें कहा है कि पाकिस्तान इसका रिस्पांस जरूर देगा, यानी ये इरादा कर लिया है कि पाकिस्तान इसका भरपूर तरीके से जवाब देगा। तो आपको क्या लगता है इस वक्त पाकिस्तान के पास कौन से ऑप्शंस जो हैं वो मौजूद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरीज, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। देखें, जो पहली रात को जो परसों गुजरी है, उसके पास जो पाकिस्तान ने जो अपनी डिफेंसिव मनूवर की और वो फिर एक ब्रूज्ड है जब आपने उनके 5 जहाज मार गिराए। और राफेल का दर्द तो इनको अब बहुत अरसा रहेगा जी। ऐसा ही अनफॉर्चुनेटली एक हिंदुत्व का जो माइंडसेट की या जो नाराज गुस्से की या जो एक जो है एप्लीकेशन, ये इरेशनल ही रहती है जी। उसमें कोई थिंकिंग और वो नहीं होती। और जिस तरीके से ये फॉल्स फ्लैग किया गया और इन स्पाइट ऑफ पाकिस्तान ऑफर कि आप इसकी इंक्वायरी करा लें। अच्छा, इस पे बाद में अगर थोड़ा सा आगे चल के बात करें क्योंकि वो इंक्वायरी क्यों नहीं करवाना चाहते, उनका स्टांस क्या है, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान ने रिस्पांस दिया है और आपने उनके 5 जहाज गिराए हैं, आपने एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर, एक बटालियन हेडक्वार्टर, क्योंकि आप तो मिलिट्री टारगेट्स करते रहे। अच्छा, वो कह रहे जी हमने टेररिस्ट टारगेट्स को अटैक किया, हमने कोई सिविलियन टारगेट नहीं किया। यानी कि वो 7 साल का जो बच्चा था, जो हमारे जो 4-4, 5-5 साल के बच्चे उन्होंने मारे हैं, ये उनके टेररिस्ट हैं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उनकी एक झूठ पर मबनी अभी मैं थोड़ी देर पहले और फिर वो कहते हैं कि हमने दहशतगर्दों को मारा, यानी 5 साल के बच्चे 5 साल का बच्चा दहशतगर्द है तलाश कर तो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली वो एक अरीज हमारी बड़ी बदनसीबी है इस रीजन की, यहाँ मोदी जैसी थिंकिंग और उनके फिर। और मैं तो हैरान हूँ कि इतना बड़ा मुल्क है, 1.25 अरब की आबादी वाला मुल्क है, यहाँ कोई सेन वॉइस नहीं है जो इनको रोके कि ये आप क्या कर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आती, इन्होंने अपना मीडिया के थ्रू इतनी हाइप क्रिएट कर दी है। अच्छा, तो उससे जब ये इतने ब्रूज हुए हैं तो अब उन्होंने एक और पीस ऑफ केक काटा है अपने रिस्पांस का या अपने एप्लीकेशन का, विच इज टारगेटिंग एक इंटिमिडेशन के लिए, कोर्जन के लिए और एक खौफ की फैजा पैदा करना चाहता है कि पाकिस्तान की अवाम में, पब्लिक में खौफ इतना चला जाए कि हम तो देखें कहाँ तक पहुँच सकते हैं। और उन्होंने ये जो इजरायली ड्रोन्स हैं, हाइपर्स, इनका इस्तेमाल किया उन्होंने और मुख्तलिफ जगहों पे। बट एनीवेज अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो हैं उनके सॉफ्ट और हार्ड किल्स हुई हैं। और इन्होंने इस तरफ आना था कि जब इनको पहली हजीमत उठाना पड़ी, क्योंकि कल की उनकी और आज की जब मैं मिलिट्री ब्रीफिंग में देख रहा था तो बहुत फ़र्क नज़र आ रहा था मुझे। अच्छा। तो इस तरफ आए हैं, बट पाकिस्तान जो है वो अभी रिस्ट्रेंट कह लें या पाकिस्तान असेस कर रहा है कि हमने इसका रिस्पॉन्स कैसे करना है। रिस्पॉन्स तो जाएगा, अच्छा रिस्पॉन्स जाएगा। देखिए, आप एक न्यू नॉर्म बन जाएगा ना, वरना वो कहते हैं ना पंजाबी में झाका उतर जाना, तो इनका झाका उतर गया तो फिर तो आप फिर तो ये बहुत खुल जाएंगे। अच्छा जनरल साहब, वो बताएं ना, हमारी ऑडियंस जो इस वक्त हमें देख रहे हैं वो बड़े इमोशनल हो रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज जो है वो उस तरह से उनके सिविलियंस को टारगेट नहीं करी, तो इसके पीछे हमारी क्या स्ट्रेटेजी, और ये भी बताएं कि हमारी जो फोर्सेज हैं वो बखूबी आगाह हैं कि किस वक्त किसको किस तरह से जवाब देना है। देखिए, उनको तकलीफ इस चीज से हुई है, अगर हम सिविलियंस को टारगेट करते तो उनको एक कसस बलाए अनदर मिल जाता या लोगों के सामने एक मासूम रोना शुरू हो जाता। अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं खुद अटैक करवा के। अभी उन्होंने पुंछ में एक गुरुद्वारे के ऊपर अटैक किया, वहां पे 3 सिखों को मार दिया और उनको ये पोर्ट्रेट करे जी पाकिस्तान ने डेलिबरेटली ये गुरुद्वारा, क्योंकि पाकिस्तान ने जब अपना एक्शन किया था या जब पाकिस्तान ने जो अपनी गुडविल टुवर्ड सिख बिरादरी शो की थी कि ये इनके रिलीजियस प्लेसेस हैं, तो उन पे पाबंदी नहीं लगाई थी सफरी। उनको ये गुस्सा सिखों पे भी है कि पाकिस्तान इन पे तो पाबंदी नहीं लगाता, हमारे लोगों पे लगा लेता है। और अब सिखों को, क्योंकि पंजाब इज एन इंपॉर्टेंट रीजन जिसके साथ पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, तो वो उनको पता है कि अभी सिख जो है वो शायद हमारी सपोर्ट वैसी ना करें, तो उनको डेलिबरेटली अब ये झूठ पे झूठ, अब ये ट्रिगर हो गया है।
ارے یہ بدنصیبی ہوگی جب آپ جھوٹ پہ ایک آپریشن یا ایک پلان کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر اب اگلا جھوٹ ایک جھوٹ کے پیچھے 70 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں نا. بالکل. یہ تو 70 نہیں، میرا خیال ہے 7000 جھوٹ بولنے کو بھارت تیار ہے. خیر بھارت تو پیدائش ہی جھوٹ کی ہے جی، ٹو بی ویری آنیسٹ. آئی مین کہ تو اس کو کوئی شرم بھی نہیں آتی جھوٹ بولتے شرم، حیا، موریلٹی، بے شرم. اور وہ کہتے ہیں نا جنرل صاحب کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اگر آپ کو دشمن بھی دے تو ظرف والا دے. یہ تو بڑا ہی کم ظرف ہے. خیر خواجہ آصف صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ لگتا یوں ہے کہ اب نیوکلیر وار ہو جائے گی اور بھارت ہمیں اس طرف زبردستی دھکیل رہا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا اگر ہم کچھ اس طرح کی طرف جاتے ہیں، اس طرح کے معاملے کی طرف، تو خطہ یا بین الاقوامی دنیا اس کی کبھی بھی اجازت دے گی؟ اور کیا یہ بہت ایکسٹریم نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیے نیوکلیر کے بارے میں بات کرنا اٹ از اے سینسٹیو تھنگ. اس کو کرنا اٹ از اے ویپن آف پیس. یہ اسٹیبلٹی کا ویپن ہے. لیکن پاکستان کے اگر آپ آپشنز کلوز کریں گے تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ آئی تھنک ہی از اے ڈیفینس منسٹر، بٹ اسٹل آئی وڈ سے ایز این ایکس ملٹری کہ ہمیں ریسٹرینٹ کرنا چاہیے ایسی باتوں سے، اور یہ اٹ از بیونڈ آر لیولس ٹو ڈسکس آن دس. تو جنرل صاحب پھر اس وقت پاکستان کے پاس آپشنز کون سے ہیں؟ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اف وی آر پشڈ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ تو پھر پاکستان کیا کرے گا؟ آپ میرے اس اشارے سے سمجھ جائیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ ٹائم بڑا اس میں امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر پاکستان اس وقت ریٹیلیٹ کرتا ہے تو چیزیں اس طرح سے ڈی ایسکلیشن کی طرف نہیں جائیں گی، چیزیں مزید ایسکلیٹ ہوں گی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کوئی بروقت کارروائی کا سوچ رہا ہے یا وہ ویٹ اینڈ سی والی پالیسی پر عمل کر رہا ہے؟ دیر آر ٹو آپشنس، اور دونوں جو ریکمنڈیشنز ہیں یا آپشنز ہیں اس کے اوپر لوگ بات چیت کرتے ہیں. ایک ایسکلیٹ ٹو ڈی ایسکلیٹ، کہ لیول اتنا اوپر لے جائیں کہ خود بخود ایسکلیشن کی طرف چلے جائیں، یعنی کہ آپ پہلے ایسکلیٹ کریں چیزوں کو رسپانس سے. اور دوسرا یہ ہے کہ ریٹیلیشن کرنے سے پہلے آپ ایگزٹ یا تھوڑا سا چانس دیں پیس کو یا اسٹیبلٹی کو، اور میٹ رسپانس دیں. جس طرح کی اب یہی اس وقت تو چل رہا ہے کہ جس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں اسی کا رسپانس جا رہا ہے جی. اور دیر از اے ہیوج اسکول آف تھاٹ. ابھی پاکستان میں خاص طور پہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی ہم کیوں اتنا انتظار ہم سیولینز کو، جیسے ابھی آپ نے خود سوال کیا. تو دیکھیں پاکستان ایک ہائی مورل گراؤنڈز پہ نا، ہم ان کو اتنا تکلیف جب ان کے ملٹری ٹارگیٹس لے کے کر رہے ہیں تو شاید سیولینز میں پھر ہم ان کو موقع دے دیں گے سیولینز کی انگیجمنٹ میں کہ وہ اس پہ رونا دھونا کریں گے. پھر ہمارا بھی اور ان میں، ہمارے میں اور ان میں فرق کیا رہے گا؟ کے قوانین کی خلاف ورزی بھی ہے. ادروائز ہمارے ریلیجن ہمیں اجازت نہیں دیتا نا. دیکھیں ریلیجن میں بھی مجھے، جو میں بھی ملٹری میں رہا ہوں نا جی، ہمیں یہی وارفیئر میں بتایا گیا کہ دشمن کی عورتوں کو، بچوں کو، کھیتوں کو، ان کے جو اسٹرکچرز ہیں پانی کے اس طرح کے، ان کو آپ ٹارگیٹ نہیں کرتے ایون ان دا ورسٹ آف دا. تو میرے میں اور مودی کی سوچ میں والے سولجر میں ایک فرق کیا رہ جائے؟ وہ بھی اپنی ملٹری کو مس یوز کر رہے ہیں اس وقت. وہ اپنی ملٹری کو اتنا مس یوز کر رہے ہیں کہ اٹ ول ہانٹ دیم بیک. یہ میری آج بات آپ لکھ لیں کہ جس طریقے سے وہ اپلیکیشن کر رہے ہیں، یہ انڈیا کے لیے، انڈیا کے وجود کے لیے بہت ہی خطرناک ہے. اور انڈیا کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جیسے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے نیبرہڈ میں یہی تھاٹ رہنے، تو انڈیا کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے ان کو ٹیمپریری کوئی نظر آ رہا ہو کہ ہم اس انٹیمیڈیشن سے، اس کوئرژن ہے، تو یہ پاکستانیوں کے پھر خون میں جائے گی یہ نفرت. جب خون میں نفرت جاتی ہے تو اس کا جو پھر رسپانس آتا ہے، اس کا پھر نیم البدل ہے، وہ پھر پروٹریکٹڈ رہتی ہے، بہت لمبا عرصہ رہتی ہے، وہ پھر نسلوں میں چلتی ہے آپ کی جب نفرت کی بیس ہو جاتی ہے. بس آخر میں جنرل صاحب مجھے بتا دیں، ایرانی وزیر خارجہ کا یہ جو دورہ تھا بھارت کا، یہ متوقع تھا، آج انہوں نے یہ دورہ کیا بھی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے، انہوں نے پہلے بھی ثالثی کی پیشکش کی تھی، اس موقع کے اوپر کوئی ملک جو ہے وہ ٹینشن کو ڈیفیوز کر سکتا ہے؟ اور پھر ایران جیسے ملک کی کیا سگنیفیکینس ہوگی؟ اور اگر بھارت کسی ملک کو کنسیڈر کرتا ہے تو وہ ممالک کون سے ہوں گے؟ دیکھیں جب آپ ثالثی کی بات کرتی ہیں یا ڈی ایسکلیشن میں، مین رول تو ادا کرتے ہیں جی کہ واشنگٹن. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو کے بیچ میں بھی بات چیت ہو رہی ہے، ان کی پارلیمنٹ میں بات ہوئی ہے اس کے اوپر، کشمیر کے اوپر پارلیمنٹیرینز نے بات کی ہے، یو کے منسٹرز نے کہا کہ اس کو ڈیفیوز ہونا چاہیے. آج آذربائیجان نے ہمیں کر دیا، سپورٹ کر دیا. دیکھیں واشنگٹن از امپورٹنٹ، سعودی عربیہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ کامن فرینڈ ہے پاکستان کا بھی ہے، انڈیا کا بھی ہے، کیونکہ انڈیا میں اتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے. یو اے ای کین پلے امپورٹنٹ رول. ایران کا دیکھیں، جب ایران کی کرائسس ہوئی تھی تو اسی طرح انڈیا کا ڈیلیگیشن بھی وہاں پہ گیا تھا، وہ بات چیت کریں، ان کا آپس میں ہے بھی، پاکستان کے ساتھ بھی ہے. پھر سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ ایران میں اس وقت وار آئی ہوئی ہے مڈل ایسٹ کی، تو ایران نہیں کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ خطے میں ایک اور کانفلکٹ شروع ہو جائے. یہ نہ ہو کہ ان کا جو کانفلکٹ ہے یا جدھر وہ کچھ پیس کی باتیں ہو رہی ہیں، کچھ نیوکلیئر پہ نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، اسرائیل کی اپلیکیشن ہے، تو وہ اس کو بھی ڈیمیج کرے گا. تو آلریڈی ایک ہاٹ
ریجن ہے ہمارا, اور اس کے بیچ میں 2 نیوکلیئر کنفرنٹریشن, یہ پورے ریجن کے باقی کانفلکٹس کو سائڈ لائن کر دے گا, اور مین فوکس اور ہر چیز جو ہے ڈپلومیسی, اپلیکیشن, ملٹری جو بھی سپورٹ ہے, وہ سب کچھ جو ہے وہ اسی اس میں آ جائے گی. تو ایران کی دیکھیں وی اپریشیٹ, لیکن ایران کے اور ہمارے کامن ایشوز بھی ہیں. ٹیررزم فیوچر کا تھریٹ ہے جی, ہم سب کو ہے, ہم خود اس کا وکٹم ہو رہے ہیں, اور ایران کی سرزمین کو پھر انڈیا بھی استعمال کرتا رہا ہے اپنے ٹیررزم کے لیے. یہ جو ہم نے پکڑے ہیں کلبھوشن صاحب, یہ کوئی ایرانین پاسپورٹ بھی لے کر پھر رہے تھے, تو کچھ نہ کچھ لنکیجز ہیں. بٹ اینی ویز آئی تھنک ریجن میں سینس پریویل ہونی چاہیے. بٹ ایز اے پاکستانی وی شوڈ بی تھینکفل ٹو ایران کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے کنسیڈر کیا ہے, وہ آئے ہیں, اور کم از کم اور کچھ نہیں تو انڈیا کو یہ معلوم ہوگا کہ ایک جو امیجیٹ نیبر ہے وہ اس کو کانفلکٹ کو مان رہا ہے, وہ بالکل ان کی سائڈ نہیں لے رہا, اینڈ دس ول ہیلپ آلسو. بٹ مین کریکٹر رہے گا بات چیت کے پیچھے میں, وہ دیٹ از یونائٹیڈ اسٹیٹس. اچھا, بس آخر میں ایک اور چھوٹا سا سوال کہ 29 ڈرونز ابھی تک آ چکے ہیں, پاکستان نے ان کو زمین بوس کیا ہے, ڈرونز دوبارہ نہ آئیں, کیا اس پر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی حکمت عملی موجود ہوگی, یا کوئی اس طرح کی سچویشن میں کس طرح کا رد عمل دینا چاہیے؟ دیکھیں یہ لو فلائنگ آبجیکٹس ہوتے ہیں, اور وار کے بیچ میں. اور جنرل صاحب ایک اور چھوٹا سا سوال اسی سے ریلیٹڈ, کہ اس سے نقصان کتنا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ صرف پاکستان کی عوام کو اور سب کو ڈرانے کے لیے؟ جی ان کا پرپس تو یہی ہے نا. دیکھیں وار میں پھر نقصان تو ہوتے ہیں جی. اگر آپ کہیں کہ ہم نے وار بھی لڑنی ہے اور اس کے علاوہ جہاں چڑیا کا بچہ بھی نہ مرے یا ادھر نہ مرے, تو اٹ از ناٹ گونا ہیپن لائک دس. دیکھیں آپ نے 56 کے قریب ان کی ملٹری کیجولٹیز کی ہیں پہلی رات کو, 56 پلس, اور بہت سارے لوگ ان کے انجرڈ ہیں. تو اس لیے تو وائٹ فلیگ لگا رہے تھے نا, وہ جو بالکل سامنے انہوں نے رکھ دیے پاکستان کے, اور پاکستان نے ان کو تو مور دین 56 ملٹری کیجولٹیز ہیں. انڈین سائڈ پہ بھی ہیں, ہمارے بھی 31 سویلین شہید ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی آج 1-2 ملٹری کیجولٹیز کی بھی رپورٹ ہو رہی ہے. تو پھر کیجولٹیز تو ہوتی ہیں وار میں, پھر قوم کو پھر تھوڑا سا تیار بھی رہنا پڑتا ہے. بٹ اتنا آپ کو اشورڈ کیا جاتا ہے کہ اتنا آپ کو کانفیڈنس ہونا چاہیے ہمارے سننے والوں کو بھی کہ اسٹیٹ آف پاکستان ول رسپونڈ. یہ بالکل بھول جائیں کہ پاکستان رسپونڈ نہیں کرے گا, کس ڈومین میں کرے گا, کس وقت کرے گا, کس جگہ پہ کرے گا, دیٹ ہیز ٹو بی سین. وہ پھر پلانرز کے پاس ہوتا ہے, اس کے اوپر ہم نہ کمنٹ کر سکتے ہیں نہ ہمارے پاس. تو پھر جنگ سے بھارت بھاگنے کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ چلو ڈرونز کے ذریعے ہم ان کو پینک کر دیں. وہ ایک سمرنگ سچویشن رکھنا چاہتا ہے اپنی, ایک تو فیس سیونگ بھی کرنا چاہتا ہے, پھر اپنی پالیٹکس بھی جس مقصد کے لیے اس نے یہ سارا ڈرامہ رچایا ہے اس کو بھی اچیو کرنا چاہتا ہے. اور نیوکلیئر کنٹری ہے, تھوڑا سا سینس اس میں بھی پریویل ہوگا, ایک سرٹن لمٹ سے نیچے ہی کانفلکٹ کو رکھنے کی کوشش کرے گا, ادروائز پھر سب کا بہت نقصان ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جنرل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بڑی اچھی گفتگو ہوئی اس طرح کے مزید, اور آپ کے ساتھ ہم دل تو چاہ رہا تھا ڈسکس کریں, لیکن چونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے, تو آپ سے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے اور اپنی فورسز پر یقین رکھیے, پورے اعتماد رہیں, اور تمام قوم سے یہی اپیل ہے کہ پاکستان اور پاکستان کی فورسز کے لیے دعائیں کیجیے. اپنا خیال رکھیے, اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی. اللہ حافظ.